السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ عرب کے اندر عورت کی کیا حالت تھی، یہ قیس و کسریٰ کی بات ہے، عرب کے جاہل معاشرے کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مکہ مکرمہ کا وہ تاریخ واقعہ جو کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، اس واقعہ نے پوری دنیا کی آنکھوں کو دھندلا دیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرا بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے اور زمین و آسمان سے بھی میرا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو نے شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، شرک سے بھی بڑا گناہ سمجھتا ہوں میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتنے بڑے تیرے گناہ ہیں؟ تو نے جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کہا، جھوٹ سے بھی بڑا گناہ ہے، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، یہ معافی مل سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا، میں نے جھوٹ سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، کفر سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو بتا تو صحیح کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے علاقے میں، میرے گھر میں یہ رواج تھا کہ جو بھی بچی پیدا ہوتی اسے لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، بچی بری نہ ہوتی تھی، بچی زندہ دفن ہو جاتی تھی۔ عرب کا سردار ابو جہل تھا، جس کے گھر میں بچی کا پتہ چلتا تو وہ جا کر بچی کو اسی وقت قتل کر دیتا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ کسی کے گھر میں داماد نہ آئے، کسی کے گھر میں لڑکی کو لینے والا کوئی نہ آئے۔ ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا کہ بچی بچتی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، 14 سال کے بعد بچی پیدا ہوئی، کوئی اولاد نہ تھی، کوئی بیٹا نہ تھا، کوئی لڑکی نہ تھی۔ جب بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا، ہم اس کو زندہ دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس نے کہا، اس بچی کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بچی کو چھپایا، 2-3 سال گزر گئے، بچی چھپی رہی، لیکن کسی طرح ابو جہل کو پتا چل گیا۔ چوراہے میں کھڑا کر کے اس نے میرا بازو پکڑا، اس نے کہا، تیرے گھر میں ایک لڑکی ہے، کل کو تو قریشیوں کو ناک کٹوائے گا، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو میری رعایا میں ہو کر اپنی بچی کو زندہ دفن ہونے سے بچائے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، آج ہی اپنی بچی کو زندہ دفن کر دے، ورنہ میں کل کو تیرے سارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو جہل کی دھمکی سے گھبرا گیا، میں گھر آیا، میں نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ بتایا، اس کی ماں کو بھی کچھ نہ کہا۔ وہ بچی جب میں گھر میں آتا تھا، سارے دن کی تھکاوٹ میری دور کر دیتی تھی، وہ میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری تکلیف دور ہو جاتی تھی، میں اس سے پیار کرتا تھا۔ لیکن آج جب میں آیا تو وہ بچی میرے پاس آنے لگی، میں نے دھکا دے کے اسے بھگا دیا، میں نے اسے پیچھے ہٹا دیا، میں نے کہا، چلو میں تجھے تیرے ماموں کے گھر چھوڑ آؤں، ابو جہل کل کو تلوار لے کر آئے گا۔ بچی سہم گئی، میں نے اس کی ماں کو بھی کچھ نہ بتایا۔ اس بچی کو لے کر جب میں گھر سے نکلا تو ایک کسی زمین کھودنے والے کودال بھی ساتھ لے لیا، بچی میرے کندھے پر ہے اور کودال بھی میرے کندھے پر ہے، اور میں اپنی بستی سے باہر نکلا، پہاڑی سے بالکل نکل گیا تو بچی مجھے کہنے لگی، ابا جان، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ میں نے کہا، تیرے ماموں کے گھر۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس جنگل میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔
میں نے اس جنگل میں پہاڑ کے پیچھے جو قبرستان تھا وہاں بچی کو ایک جگہ کھڑا کر کے میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دیا تاکہ اسے زندہ دفن کر دوں۔ جب میں بچی کی قبر کھود رہا تھا تو بچی بھی میرے پاس آ گئی اور وہ اپنے دوپٹے کو زمین پر بچھا کر مٹی نکالتی تھی اور میرے ساتھ ساتھ بٹاتی تھی۔ اس کا میں گھڑا کھود رہا تھا، وہ بچی بھی میرا ہاتھ بٹا رہی تھی اور اس بچی کو اٹھا کر میں قبر میں ڈالنے لگا تو وہ بچی رو کر کہتی ہے، ابا جان میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ، کس جرم کی پاداش میں مجھے زندہ دفن کرتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو جو نکلا یہ رحمت کی وجہ سے تھا، سارے جہان کے لیے میرا رسول رحمت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم رو پڑے، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا، میں نے بچی کو اٹھا کر جب قبر میں ڈالنا چاہا تو بچی کہتی ہے ابا جان میرا قصور نہیں، میرا کوئی جرم نہیں ہے، مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آؤں گی، میں عرب کے جنگلات کے اندر پھر کر وقت گزار دوں گی، میں تیرے گھر نہیں آؤں گی، تجھے مجھ سے نفرت ہو گئی ہے تو بتا دیجئے، اگر تو نے مجھے اسی طرح دفن کرنا تھا مجھے اپنے گھر بتا دیتا، میں اپنی اماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے بعد کہنے لگا حضور علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا کہ میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور اس کے سینے کے اوپر ریت کا ٹوٹا ڈال دیا۔ جب ریت کا ٹوٹا سینے پہ ڈالا تو بچی رو کر کہتی ہے ابا جان آخری بات کہتی ہوں، مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرا چہرہ نہیں دیکھتی، تیرے گھر نہیں آتی۔ اس کے بعد اس نے کہا میں نے بچی کی کسی آو بکا کو نہ سنا اور اس کے سینے پر میں نے مٹی ڈال دی اور اس کو قبر میں زندہ دفن کر دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کی قبر میں نے بنا دی اور اس کو قبر میں زندہ دفن کر دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کی قبر میں نے بنا دی۔ جس دن سے میں نے بچی کو زندہ دفن کیا ہے اس دن سے روزانہ رات کو وہ بچی مجھے خواب میں ملتی ہے اور خواب میں مل کر کے مجھے کہتی ہے ابا جان تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوگی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میرے پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، 40 دن گزر گئے، مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آسمانوں سے بڑا میرا گناہ ہے، اس کے لیے معافی ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن جب تو سچے دل سے آ کر کے میرے دروازے پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا تو اللہ تیرے اس گناہ پہ میری رحمت کی چادر ڈال دے گا۔ چنانچہ اسی وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا تیری آسمانوں سے بڑی غلطی معاف ہو گئی۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ آسمانوں سے بڑے گناہوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چادر ڈھانپ لیا۔ ناظرین اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔